GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بابرکت مشن کے لیے یہاں جمع فرمایا، اور میں آنے والے تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں کہ ہماری ادنا سی دعوت پر تمام حضرات تشریف لائے۔ عزیزو، یہ جو آپ کی تحریک تحفظ ختم نبوت الحمدللہ کافی سالوں سے پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہے، اور کام میں ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ماشاءاللہ ہر ایک اعتبار سے بہت اچھے سے کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیزان ملت، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر، خاص طور سے پوری دنیا میں ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے ماشاءاللہ جہاں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن عزیزو، وقت طویل بات کرنے کا نہیں، مختصر سی مجھے آپ حضرات سے بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو پیدا فرمانے کے بعد اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آپ کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کے اندر فرمایا کہ ہمارے نبی اور رسول آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو آیتیں سنائیں گے، اور جو سچے اور پکے مومن ہیں ان آیتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، پیغام کیا تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ سب نے ایک ہی پیغام دیا، لیکن میرے عزیزوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، لیکن ایک پیغام اور دیا۔ وہ پیغام ہے جو پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ لیکن آج دیکھا جائے وقت کے حالات کے حساب سے تمام باطل طاقتیں چاروں طرف سے اپنے باسوں کو پھیلا رہی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں، ہماری نوجوان بیٹیوں کو مرتد کر رہے ہیں۔
میرے عزیزوں، یہ عقائد کے اعتبار سے تحفظ ختم نبوت، جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تحفظ ختم نبوت کے بارے میں کوئی کچھ کام کرے گا، چلے پھرے گا یا کسی بھی اعتبار سے کام کرے گا، ہم اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ اور عزیزوں، یہاں تک بس نہیں، بلکہ جب کل قیامت کے دن آپ آخرت میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ جو تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرے گا، مال قربان کرے گا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ لیکن عزیزو، آج کا کیا ماحول چل رہا ہے کہ سارے جو مذاہب والے ہیں، سارے جو فرقے والے ہیں، وہ اپنی تبلیغ زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں، اتنے زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ابھی یہاں آپ کے کلیئر کا واقعہ ہے، کلیئر کا واقعہ ہے، ہم وہاں پہنچے تو کہنے لگے جی 7 مہینے پہلے ایک فرقہ آتا ہے اور بہت زور و شور کے ساتھ اپنی تبلیغ کرتا ہے، اور 5-7 مہینے کے اندر اس نے اپنے کئی ہزار فالوور بنا لیے یہاں۔ اور خاص طور سے جو آج کے وقت میں جو سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے وہ شکیل بن حنیف ہے، جو اورنگ آباد میں رہتا ہے، جس کی گرفت میں فی الحال 72,000 لوگ گرفت ہو چکے ہیں۔ عزیزو، یہ عقائد کا معاملہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کبھی آپ سمجھ رہے کہ عقائد کا جو معاملہ ہے کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، جس کی بشارت اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہو، یہ وہ حکم ہے اور اس کے اوپر کام کرنا اور ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک نوجوان کے ایمان کو صحیح کرنا۔ آج کے اگر معاملات میں دیکھا جائے، عقائد کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، نماز کے اعتبار سے ہو، ہر ایک معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں، ہر ایک معاملے میں۔ لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ عقائد کا معاملہ ہے۔ اگر ہمارے عقائد بگڑ گئے تو میرے عزیزوں کوئی ہماری عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت مولانا افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا پالا پڑتا ہے قادیانی جج سے۔ وہ قادیانی جج کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانی جج، آپ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے فرقے نے، آپ کے کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں دعویٰ کیا ہے، لیکن حضرت نے ایک نوٹ جیب سے نکالا اور جیب سے نکالنے کے بعد حضرت نے ان کو دکھایا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ کہنے لگے ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی نوٹ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اتنی قیمتی نوٹ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا اس کا عہدہ بڑا ہوگا۔ تو حضرت مولانا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب اتنا قیمتی نوٹ ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس نوٹ کو عام کیا جائے، اس نوٹ کو خاص کیوں رکھ رکھا ہے، اس نوٹ کو عام کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں گھر پہ جاؤں گا اور اس کے ایسے ہی نوٹ چھپوا کر لوگوں میں شائع کروں گا، اس کو عام کروں گا۔ وہ جج کہنے لگا کہ نوٹ آپ عام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو اتھارٹی ہے یہ صرف سرکار کی اتھارٹی ہے، وہی اس کو عام کر سکتی ہے، وہ اس کو خاص کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو چھاپیں گے تو مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ تو حضرت نے فرمایا بہت مہذب انداز میں، حضرت نے کہا کہ جس طرح اس نوٹ کو ہم عام نہیں کر سکتے کہ یہ نوٹ خاص ہے اور اس کی اتھارٹی صرف سرکار کو ہے، اسی طرح نبیوں کا سلسلہ جو چلتا رہا اس کی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ آپ اپنی طرف سے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے جعلی نبی بنا بھی لیا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گناہگار ہوں گے۔ اور ہمارے جو نوجوان عالم علامہ مولانا عبد الواحد قریشی نور اللہ، علامہ نور شاہ، علامہ حضرت مولانا
واحد عبدل قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی نبوت کی تعریف پوچھے، دلائل موجود ہے کلام اللہ کے اندر، قرآن شریف کے اندر، احادیث کے اندر، لیکن باطل طاقتیں تمہارے سامنے آئے گی اور وہ کہے گی، وہ قرآن شریف کی دلیل کو انکار کر دے گی، حدیث کی دلیلوں کا انکار کر دے گی، آپ ان کے سامنے عقلی دلیل دینا، اور جب وہ پوچھے کہ نبی کسے کہتے ہیں تو آپ کہنا کہ نبی اور رسول اس کو کہتے ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہو، آپ علیہ السلام کی قیادت میں نماز ادا کی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے آدمی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 ایسے آدمی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے ان کی نبوت کا انکار کرنا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق ماننا، رسول ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح جو غیر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نبوت کا انکار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے سچے نبی کو مانا اور اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، تو میرے پیارو اسی طرح ان کی نبوت کا انکار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، لیکن ایک طرف وہ دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی نبوت کو قبول کرتے ہیں، تو عزیزو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی عقائد کے اعتبار سے ہمارے نوجوانوں میں ایک شب بیداری عطا فرمائے، نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔